بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی قدرت کاملہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عظیم اور بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات قیامت والے دن ظالموں کے خلاف گواہی کے لیے ایسی چیزوں کو لائیں گے جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ قیامت والے دن ظالموں کے خلاف گواہی کون دے گا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید سورۃ النور آیت مبارکہ 24 پارہ ہے 18۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یوم جس دن تشہدو گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب مشرکین دیکھیں گے کہ جنت میں تو ان کا داخلہ ممکن نہیں، تو وہ کہیں گے کہ آؤ ہم انکار کر دیں، اور یہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اس حوالے سے ایک حدیث امام ابن جریر طبری اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ 25,888 حدیث ہے۔ امام ابن کثیر اسے پیش کرتے ہیں کہ کافروں کے سامنے جب ان کے برے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ انکار کر دیں گے اور اپنی بے گناہی کا ڈنڈورا پیٹیں گے، تو کہا جائے گا تمہارے پڑوسی تمہارے خلاف گواہ ہیں، وہ کہیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ تو پھر کہا جائے گا تمہارا اپنا قبیلہ تمہارے خلاف گواہ ہے، وہ کہیں گے یہ بھی جھوٹے ہیں۔ کہا کہ قسمیں کھاؤ، وہ قسمیں کھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گونگا کر دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے بد اعمالیوں کی گواہی دیں گے، اور پھر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بلا شبہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں، لیکن مفہوم اس کا بالکل درست ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ صحیح مسلم کی ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا، جانتے ہیں میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر آپ؟ فرمایا قیامت والے دن بندہ اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس پر یہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے کیا ظلم سے نہیں روکا تھا؟ اللہ فرمائیں گے روکا تھا۔ تو کہے گا بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اسی کی گواہی میرے حق میں قابل اعتبار مانی جائے، اور وہ گواہ میرے سوا کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، تم خود اپنے خلاف گواہی دو گے۔ اب اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور جسمانی اعضاء سے سوال ہوگا
تو وہ ایک ایک کر کے اس کی بدعمالیاں پیش کر دیں گے، اور بندہ یہ کہے گا اپنے جسمانی ادا سے تمہارا بیڑا غرق، تم تباہ ہو جاؤ، تمہاری طرف سے تو میں جھگڑا کر رہا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں 2969ویں حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے والی جو حدیث ہے اگرچہ وہ سندن صحیح نہیں، لیکن بہرحال اس کا مفہوم درست ہے۔ امام قتادہ بن دعامہ کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کر آئے کہ اے آدم کی اولاد، تم خود اپنی بدعمالیوں کے گواہ ہو، تیرے جسم کے تمام اعضاء تیرے خلاف بولیں گے، ان کا خیال رکھو، اور جلوت اور خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ رب کائنات سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اندھیرا بھی روشنی کی طرح ہے، اور اللہ کے سامنے چھپا ہوا بھی ایسے ہی ہے جیسے کھلا ہو۔ اور دنیا سے جاؤ تو اس طرح جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی نہ ہو، بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ کر ہی تمہیں اس دنیا سے جانا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آئیے دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سخت قسم کی سزا دیں گے نا، یہ سزا بغیر ثبوت کے، بغیر حجت کے نہیں ہوگی۔ امام ابن جریر، امام سمعانی، امام شربینی السراج المنیر میں، اور پھر امام سعدی مادی قریب میں، پھر ابن عاشور التحریر والتنویر میں یہ لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن اس سے بڑی بدنصیبی انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان بذات خود اپنی زبان سے تو جھوٹ بولے، انکار کر دے، لیکن اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں، تو یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے ہمیں ایک بات کا سبق ملتا ہے کہ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سی سی کیمرے لگا لیے اور اس سے میں ایک ایک چیز دیکھ سکتا ہوں۔ ایسے کیمرے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو ایک ایک چیز واضح طور پر دکھاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس رب کائنات نے انسان کو یہ عقل، فہم، ادراک اور شعور عطا فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، اس اللہ کا اپنا سسٹم کیا ہوگا، اپنا نظام کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہمیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے کہ سیدنا بہز بن حکیم بیان فرماتے ہیں اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے کہ قیامت والے دن انسان کے منہ پر جب مہر لگے گی تو سب سے پہلی گواہی انسان کی شرمگاہ اور اس کی ہتھیلیاں دیں گی، اور یہ روایت امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، جو کم از کم صحیح لغیرہ ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر قرآن دوسرے مقام پر ہمیں سمجھاتا ہے، سورہ فصلت 20ویں اور 21ویں آیت مبارکہ ہے، حَتَّى اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو یہ پچھلی آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایک بدبخت لعنتی اگر قیامت والے دن یہ کہے گا نا کہ میں نے کسی مومن عورت پر، آقا علیہ السلام کی کسی اہلیہ محترمہ پر، مسلمانوں کی کسی ماں پر کوئی بہتان طرازی نہیں کی، تو اس کے جسمانی اعضاء اس کے خلاف اٹھ کر گواہی دے دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہمیں وہ ذات بولنے پر مجبور کر رہی ہے جس کے حکم سے ایک ایک چیز بولنے لگتی ہے۔ ہمارا تھانہ کلچر، تو ہمارے تھانے کلچر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے، ورنہ پتھر کہاں بول سکتا ہے؟ لیکن قیامت والے دن
اللہ ملک الاعلی مربد الجلال والاکرام ہمیں واضح طور پر دکھا دیں گے کہ بظاہر یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں، یہ ہمارے چمڑے، یہ ہماری آنکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرمائیں گے۔ اور کیسے زبان عطا فرمائیں گے؟ یہ ہماری عقل سے ماورا چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان اور فتح القدیر امام شوکانی کی تفسیر البحر المحیط، اس میں اس حوالے سے بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ جملہ پچھلی آیت مبارکہ کا سمجھ لیجئے کہ تکرار ہے، پچھلی آیت مبارکہ کی تائید کے لیے، تاکید کے لیے آیا ہے کہ جب ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی تو پھر ان کے خلاف باقاعدہ ان کے جسمانی اعضاء گواہی دیں گے، اور یہ ان کی گواہی کو رد نہیں کر سکیں گے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ان کی زبان کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات ان کی زبان کو پابند کر دیں گے کہ یہ زبان وہی کچھ بولے گی جو اللہ ملک الاعلی مربد الجلال والاکرام کا حکم ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ ہوا معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو امہات المومنین کے خلاف بالخصوص اور عام مسلمان خواتین کے خلاف بالعموم حرکت دینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔